اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4623، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اللہ نے نہ بحیرہ کو مقرر کیا، نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ وَإِذَا قال اللہ میں قال معنی بقول کے ہیں، اور از یہاں زائد ہے۔ المائدہ اصل میں مفعولہ محمودہ کے معنی میں ہے، وہ صیغہ فعل کا ہے، جیسے عیشت راضیہ اور تطلیقت بائینہ میں ہے۔ تو مائدہ کا معنی ممیدہ یعنی خیر اور بھلائی جو کسی کو دی گئی ہے، اس سے مادنی بمیدنی ہے۔ ابن عباس نے کہا، متوفیق کے معنی میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر زمانے میں اپنے وقت مقررہ پر جو موت آئے گی وہ مراد ہو سکتی ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دھونے کا مجاز نہ سمجھا جاتا، اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے بار برداری و سواری وغیرہ کا کام نہ لیتے۔ سعدی راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی مرتبہ مادہ بچے جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی، اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اسی صورت میں جب کہ وہ برابر 2 مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور اس درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا۔ اور حام وہ نر اونٹ جو مادہ پر شمار سے کئی دفعے چڑھتا، اس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے۔ جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے، نہ سواری کرتے، اس کا نام حام رکھتے۔ اور ابو الیمان حکم بن نافع نے کہا، ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے سنا کہا میں نے سعید بن مسیب سے یہی حدیث سنی جو اوپر گزری۔ سعید نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی عمرو بن عامر خزائی کا قصہ جو اوپر گزرا۔ اور یزید بن عبداللہ بن حاد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 4624، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن ابی یعقوب نے ابو عبداللہ کرمانی نے بیان کیا، کہا ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عمرو، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں، اور میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں اس میں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ حدیث نمبر 4625، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب سے تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔
ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم کو مغیرہ بن نعمان نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی، اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے، آخر آیت تک۔ پھر فرمایا، قیامت کی ان تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، ہاں، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کی بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں، مجھ سے کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھیں؟ اس وقت بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو ہی ان پر نگران ہے۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ حدیث نمبر 4626، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بھی تو زبردست حکمت والا ہے۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا۔ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، آخر آیت العزیز الحکیم تک۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4623 سے 4626 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔